اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ درس نمبر 19 کا جو عنوان گفتگو ہے وہ کتاب میں یوں لکھا گیا کہ ائمہ علیہم السلام ہمارے خالق، رازق اور رب نہیں ہیں۔ آج کی گفتگو میں ہمارا یہ موضوع ہوگا کہ کیا اہل بیت علیہم السلام، محمد و آل محمد علیہم السلام خالق ہیں، رازق ہیں یا رب ہیں۔ تو ہم آپ کی خدمت میں یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ شرک اور تفویض کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے مقابلے میں یہ خالق ہیں اور اللہ کی اذن کی اور اللہ کی طرف سے قدرت اور طاقت کی انہیں ضرورت نہیں رہتی، تو یہ عقیدہ بالکل باطل ہے، تفویض کا باعث ہے، شرک ہے، اور اس کے لیے کسی بھی اضافی الگ سے دلیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ایک بندہ اگر واضح طور پہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس اپنی طاقت ہے، اپنی قدرت ہے اور انہیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی احتیاج نہیں ہے، اور وہ اپنی ذاتی طاقت کے ذریعے سے ہم سب کے خالق ہیں، ہم سب کے رازق ہیں، ہمارے رب ہیں، کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، تو پھر یہ بندہ مشرک ہے، کیونکہ یہ تفویض کا قائل ہو گیا۔ تو لہٰذا اہل بیت علیہ السلام کو اگر کوئی خالق، رازق اور رب تفویض کے معنی میں کہتا ہے، یعنی بغیر اذن کے اور بغیر اللہ کی قدرت کو دخل دیے کہتا ہے، بغیر اللہ کی احتیاج کے کہتا ہے، تو یہ بندہ مشرک ہے اور تفویض کا قائل ہے۔ اس کے بعد ایک اور عقیدہ ہے جس کے اوپر ہم بحث کریں گے کہ کیا اگر کوئی یہ بندہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے اذن سے، جس طرح سے کہ فرشتے ہیں، جس طریقے سے فرشتے جو ہے وہ بارشیں نازل کر رہے ہیں، جس طریقے سے فرشتوں کو اللہ نے ڈیوٹیاں دے رکھی ہیں کہ کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، اگر اس معنی میں کوئی اہل بیت علیہ السلام کو خالق، رازق کہتا ہے تو کیا یہ کہنا درست ہے یا درست نہیں ہے؟ تو ہم آپ کے سامنے بہت ساری روایات اہل بیت علیہ السلام رکھیں گے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اس عقیدے کو غلط کہا ہے، باطل کہا ہے، اور اپنے چاہنے والوں کو ایسا عقیدہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، بلکہ آپ نے ہمیشہ یہی فرمایا ہے کہ خالق، رازق اور جو رب ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم جو ہے وہ خالق نہیں ہیں، ہم رازق نہیں ہیں، ہم رزق تقسیم کرنے والے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ روایات اہل بیت علیہ السلام آپ کی خدمت میں ہوں گی۔ یہاں پہ درس میں سب سے پہلے روایات کو پیش کرنے سے پہلے تفویض کے دو معنی سمجھنے ضروری ہیں۔ ایک تفویض کا جو ہے وہ جو معنی ہے، جو ایک خاص اصطلاح ہے جو جبر کے مقابلے میں ہے، یعنی جبر میں ہم کیا کہتے ہیں کہ انسان 100% مجبور محض ہے اور انسان کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو کچھ بھی انسان کرتا ہے، بولتا ہے، لکھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، جو بھی اس کے کام ہیں وہ سارے کے سارے اللہ اس سے انجام دلوا رہا ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس کی حیثیت ایک قلم کی ہے کہ جسے چلانے والا کوئی اور ہے۔ تو یہ جبر کا عقیدہ جو باطل ہے۔ اس کے مقابلے میں تفویض ہے۔ تفویض کیا مطلب؟ کہ سب کچھ اختیار انسان کے پاس ہے، اب اللہ کا اختیار ختم ہو گیا، اب اللہ کے اندر ایک روکنے کا اختیار ہے وہ بھی ختم ہو گیا، سب کچھ انسان مالک بن چکا ہے، اب اللہ اسے روک بھی نہیں سکتا۔ انسان کو ضرورت نہیں ہے اللہ سے کوئی طاقت لینے کی، اللہ سے اذن کی، یا اللہ کی طرف سے اس بات کی اجازت لینا کہ اللہ اگر چاہے گا تو یہ حرکت کرے گا، اگر نہیں چاہے گا تو یہ پھر بھی حرکت کر لے گا۔ نہیں، انسان کو 100% اختیار والا مان لیں تفویض، تو یہ بھی کیا باطل ہے۔ تو یہ ایک اصطلاح ہے جسے ہم تفویض کہتے ہیں کہ جس میں اللہ کے اذن کی نفی کر دی جاتی ہے، اللہ کی قدرت کی نفی کر دی جاتی ہے، اللہ کے اختیار کی نفی کر دی جاتی ہے۔ یہ ایک اصطلاح ہے۔ ایک تفویض کا جو معنی ہے جو جبر کے مقابلے میں نہیں ہوتا، وہ عطا کرنے کے معنی میں ہوتا ہے، ڈیوٹی دینے کے مقابلے معنی میں ہوتا ہے کہ کیا اللہ نے یہ ڈیوٹی، کیا اللہ نے یہ ذمہ داری عطا کی ہے اہل بیت علیہ السلام کو یا عطا نہیں کی؟ اب ہمیں روایات اہل بیت علیہ السلام میں دیکھنا پڑے گا کہ روایات میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ نے جو دین کی ذمہ داری ہے وہ عطا کی ہے، جسے کیا کہتے ہیں کہ امر دین، کہ دین کے جو معاملات کی تفویض ہے یہ درست ہے کہ اللہ نے دین کی ذمہ داری اہل بیت علیہ السلام کو عطا کی ہے، اللہ کے رسول کو عطا کی ہے، وہ کسی کو بھی کوئی حکم دے سکتے ہیں، وہ نئے احکامات کو بنا سکتے ہیں، لوگوں کے لیے نئی ذمہ داریاں ان کے اوپر ڈال سکتے ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرنا ہے۔ لیکن دین کے معاملات کے علاوہ جو تکوین کے معاملات ہیں، یعنی خلق کے معاملات ہیں، رزق کے ہیں، کائنات چلانے کے ہیں، کیا یہ ڈیوٹیاں اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو عطا کی ہیں یا اہل بیت علیہ السلام کو عطا نہیں کی؟ تو روایات اہل بیت علیہ السلام یہ بتاتی ہیں کہ یہ ڈیوٹیاں اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو عطا نہیں کی،
لیکن آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ اگر آپ دعا مانگیں گے اللہ سے تو اللہ ان کاموں کو انجام دے گا، فرشتوں کے ذریعے سے انجام دلوائے گا۔ یعنی یہ ڈیوٹیاں کچھ فرشتوں کو دی ہوئی ہیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام کو ان ڈیوٹیوں کی تکلیف اور ان ڈیوٹیوں کی زحمت نہیں دی گئی، بلکہ یہ کام ایسے ہیں کہ جو اللہ نے اپنے ساتھ خاص رکھے ہیں، اور پھر اللہ ان کو دیگر اپنا جو اس کا نظام اسباب ہے جو اس نے بنایا ہے فرشتوں کا اور دیگر چیزوں کا، اس کے ذریعے سے ان کاموں کو اللہ انجام دیتا ہے۔ یہاں پہ ہم چلتے ہیں ایک روایت کی طرف امام رضا علیہ السلام سے جو منقول ہے، اور یہ جو روایت ہے آپ کو بہت ساری کتب میں مل جائے گی۔ یہ روایت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں عیون اخبار رضا علیہ السلام سے۔ یہ روایت ہے آپ کے جو ہے یاسر خادم، اس سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے فرمایا کہ ما تقول فی التفویض، کہ آپ تفویض کے متعلق کہ اللہ نے کیا کیا ڈیوٹیاں عطا کی ہیں، کون کون سی ذمہ داریاں آپ کو عطا کی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فقال، تو امام رضا علیہ السلام فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی فوض الی نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ امر دینہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری عطا کی ہے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ کو۔ کس کی ذمہ داری عطا کی ہے؟ امر دینہ، دین کے جو معاملات ہیں اس کی ذمہ داری اللہ نے عطا کر دی ہے۔ فقال، اور اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ۔ لہذا یہ دین کی ذمہ داری ہے کہ رسول کا کہا گیا دین بن جائے گا، رسول کا روکا گیا دین بن جائے گا، کیونکہ یہ ذمہ داری رسول کے پاس آ گئی۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے خلق اور رزق کا، ام الخلق والرزق فلا، جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا خلق اور رزق کی ذمہ داری بھی عطا کر دی ہے، تو امام رضا علیہ السلام فرمائے کہ فلا، یہ ذمہ داری اللہ نے عطا نہیں کی۔ فقال، پھر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ثم قال علیہ السلام ان اللہ عز وجل خالق کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ هو یقول وهو یقول عز وجل الذی خلقکم، پھر امام علیہ السلام نے اللہ کی اس بات کو نقل فرمایا کہ خود اللہ کا یہ فرمان ہے کہ الذی خلقکم، کہ اللہ ہی ہے کہ جس نے تمہیں خلق کیا، ثم رزقکم، پھر اللہ ہی ہے کہ جو تمہیں رزق دیتا ہے، ثم یمیتکم، پھر اللہ ہی تمہیں موت دیتا ہے، ثم یحییکم، پھر اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے۔ حل من شرکائکم من یفعل ذلک، کیا تمہارے کوئی شریک ہیں کہ جو تم اللہ کے ساتھ ٹھہراتے ہو وہ یہ کام کر سکتے ہوں؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، یہ جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ کی ذات اس سے بلند ہے۔ تو لہٰذا اس روایت کے مطابق آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دین کے معاملات کی ذمہ داری ہے وہ نبی کے پاس ہے، لیکن جو خلق اور رزق کی ذمہ داری ہے اس میں امام رضا علیہ السلام فرمایا کہ یہ ذمہ داری آپ کو عطا نہیں کی گئی۔ اگلی روایت میں ہم چلتے ہیں کہ یہاں پہ امام رضا علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ وَفَوَّضَ إِلَىٰ نَبِيِّهِ علیہ السلام، کہ امام نے جو ہے وہ دین کی ذمہ داری عطا کی اپنے نبی کو، اور یہ ارشاد فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا فما فوض، یہاں پہ امام نے قانون دے دیا کہ فما فوض الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقد فوضہ الینا، کہ جو تفویض اور دین کی ذمہ داری اللہ نے اپنے رسول کو عطا کی ہے وہی ذمہ داری ہمیں بھی عطا کی ہے۔ جیسے رسول کے کہا جانے پہ رسول کی اطاعت واجب ہے، اس کے مطابق چلنا ضروری ہے، ایسے ہی ہم جو بات کہہ دیں اس کے مطابق چلنا ضروری ہے۔ جیسے رسول کسی بات سے منع کر دیں اس سے رکنا ضروری ہے، ایسے ہی ہم کسی بات سے منع کر دیں تو اس سے رکنا ضروری ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حوالہ دے دیتے ہیں کہ الکافی میں پورا باب ہے کہ باب التفویض الی رسول اللہ وعلی الائمۃ فی امر الدین، اس باب میں باقی روایات آپ کو مل جائیں گی۔ اسی طریقے سے بحار الانوار میں علامہ وسیع رحمہ نے یہ پورا باب باندھا کہ باب وجوب طاعتہ وحبہ والتفویض، یہ اطاعت اور حب اور تفویض کا جو باب ہے یہ وہاں پہ باندھا، اس کا جو ہے وہ مطالعہ ضروری ہے۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ بھئی یہ بندہ مشرک تو نہیں ہوتا، یہ تو خالق اور رازق وہ فرشتوں کی طرح سمجھتا ہے، جیسے فرشتے جو ہے وہ مدبر ہیں، کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، ربوبیت پہ اذن ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ روایات میں اس عقیدے کو باطل کہا گیا ہے کہ خود اہل بیت علیہ السلام نے اس چیز کو منع فرمایا کہ آپ ہمیں خالق نہ کہیں، آپ ہمیں رب نہ کہیں، آپ ہمیں رازق نہ کہیں، اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ ایک روایت سب سے پہلے آپ کے سامنے
امیر المومنین السلام سے یہ روایت ہے، امیر المومنین السلام کا خطبہ ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ قدر الارزاق فکثرها وقللها، کہ اللہ نے ارزاق کو مقدر کیا، جتنے بھی رزق ہیں اللہ نے مقرر کیے ہیں، اللہ یہ رزق زیادہ بھی کر دیتا ہے کم بھی کر دیتا ہے، وقسمها علی الذیک والسعۃ، اور اللہ ہی ان رزقوں کو تقسیم کرتا ہے، یعنی رزق کو تقسیم کرنے والا اللہ ہے، علی الذیک والسعۃ، کثرت کے ساتھ اور تنگی کے ساتھ، فعدل فیہا لیبتلی من اراد بموسورہا ومعسورہا، اور اللہ نے رزق میں کیا کیا، انصاف کیا، اور زیادہ دے کے تنگ دے کے لوگوں کا کیا ہے امتحان لیا، تاکہ وہ اللہ دیکھ سکے کہ کون ہے جو صبر اور شکر کرنے والا ہے، اور جس کو امیر بناتا ہے وہ کس طریقے سے شکر کرتا ہے، جس کو غریب بناتا ہے وہ کس طریقے سے صبر کرتا ہے، یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اسی طریقے سے اگلی روایت امام حسین علیہ السلام سے ہے کہ جب سوال کیا گیا عن ارزاق العباد، کہ بندوں کا رزق کون تقسیم کرتا ہے، کیا آپ تقسیم کرتے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ارزاق العباد فی السماء الرابعہ، کہ چوتھے آسمان پہ تمام بندوں کے رزق ہیں، ینزلہ اللہ، اللہ ہی ان رزقوں کو نازل کرتا ہے، بقدر، ایک خاص مقدار میں، ویبسطھا بقدر، اور اللہ ہی ان رزقوں کو کیا ہے پھیلاتا ہے، تقسیم کر دیتا ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی روایت ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے اگلی روایت ابو بصیر سے ہے کہ قال علی ابو عبداللہ علیہ السلام یا ابا محمد ابرا، کہ تم برات اختیار کرو، ممن، اس بندے سے، یزعم انا ارباب، جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم رب ہیں، یعنی چھٹے امام نے باقاعدہ ابو بصیر کو حکم دیا کہ اس بندے سے برات اختیار کر لو، اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہ ہو کہ جو ہمارے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ ہم ارباب ہیں اور ہم رب ہیں۔ اسی طریقے سے آپ آگے چلیں تو آپ کو پورا عنوان اس کتاب میں باندھا گیا ہے کہ ائمہ علیہ السلام کو جو رازق، خالق اور رب کہتے تھے، اہل بیت علیہ السلام نے خود ان بندوں سے برات اختیار کی ہے۔ یہ روایت یہاں پہ نقل کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک بندہ آتا ہے، فقالا، اور وہ یوں سلام کرتا ہے، سلام کا اس کا انداز دیکھیے گا، فقالا السلام علیکہ یا ربی، یعنی اللہ کے رسول کو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب، میرا سلام آپ پہ ہو۔ فقالا، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، ما لک لعنک اللہ، کہ تمہیں کیا ہو رہا ہے، اللہ تمہارے اوپر لعنت کرے، یعنی رسول خدا نے اس کے اوپر لعنت بھیج دی کہ تم مجھے رب کہہ رہے ہو، اللہ تمہارے اوپر لعنت کرے۔ سلام کا جواب تک نہیں ہے، سلام کے بدلے میں اس کے اوپر لعنت کر دی۔ ربی و ربک اللہ، پھر کیا فرمایا کہ ربی و ربک اللہ، کہ میرا رب اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ اللہم من زعم اننا ارباب، کہ اے اللہ جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم ارباب ہیں، ہم رب ہیں، فنحن الیک منہ برا، تو ہم ایسے بندے سے بری ہیں، ہمارا ایسے بندے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ومن زعم ان الینا الخلق وعلینا الرزق، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ خلق کا جو معاملہ ہے، لوگوں کو پیدا کرنے کا معاملہ اور رزق دینے کا معاملہ، وہ بھی ہمارے اوپر ہے، وہ بھی ہماری طرف ہے، فنحن الیک منہ برا، تو ہم بھی ایسے بندے سے کیا ہیں، بالکل بری ہیں، ہمارا ایسے بندوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کا براءت عیسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بری تھے من النصارى، نصارہ سے، جو حضرت عیسیٰ کو اللہ مانتے تھے یا اللہ کا بیٹا مانتے تھے، تو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں سے بری ہو گئے تھے نا، ایسے ہی ہم ان لوگوں سے بری و ذمہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ خلق کرنا، رزق دینا یا رب جو ہے وہ ہم ہیں، ایسے لوگوں سے ہمارا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہم انا لم ندعوہم الی ما یزعمون، اے اللہ ہم نے ان کو اس بات کی دعوت دی نہیں ہے کبھی جو یہ سمجھتے ہیں، یہ ہمیں رب سمجھ رہے ہیں، یہ ہمیں خالق سمجھ رہے ہیں، یہ ہمیں رازق سمجھ رہے ہیں، کہ اللہ تو گواہ ہے نا، ہم نے اس بات کی انہیں دعوت نہیں دی۔ فلا تو آخذنا، پس ہمارا تو مواخذہ نہ کرنا، بما یقولون، کہ جو وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، واغفر لنا ما یزعمون، اور ہمیں معاف کرنا اس عقیدے سے کہ جو یہ لوگ ہمارے بارے میں زعم کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ امام رضا علیہ السلام نے واضح طور پہ برات اختیار کر لی۔ اسی طریقے سے ایک تیسری روایت یہاں پہ نقل کی گئی کہ علی علیہ السلام ایک خاتون کے پاس تھے جو کہ ام عمر جس کا نام ذکر کیا جاتا ہے، کہ اذا اتاہ قمبر، جب قمبر جو ہے وہ اس کے پاس آتے ہیں، فقال ان عشرۃ نفر بالباب، اور قمبر امام علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان عشرۃ نفر بالباب یزعمون انک ربہم، کہ 10 بندے دروازے پہ آئے ہوئے ہیں اور مولا وہ آپ کو رب سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام رب ہیں۔
فقال لهم، تو امام علیہ السلام نے ان سے کہا ویلکم، تمہاری بربادی ہو، ربی و ربکم اللہ، کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ یعنی یہاں پہ مولا علی السلام نے باقاعدہ بربادی کہا کہ تمہارے اوپر ویل ہو، بربادی ہو، ویلکم توبوا ورجعوا، تمہارے اوپر بربادی ہو، تم توبہ کرو اور واپس پلٹ جاؤ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو اہل بیت علیہ السلام کو رب کہتے تھے، وہاں پہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ تفسیر نہیں فرمائی کہ تم بے اذن اللہ کہتے ہو، کس معنی میں کہتے ہو، کس معنی میں نہیں کہتے، سیدھی ان بندوں سے کیا برات اختیار کی کہ تم توبہ کرو اللہ کی طرف اور تم واپس پلٹ جاؤ۔ اس کے علاوہ یہاں پہ چوتھی حدیث موجود ہے کہ کنت اقول فی ابی عبداللہ علیہ السلام بالربوبیت، راوی کہتا ہے کہ میں امام صادق علیہ السلام کے متعلق ربوبیت کا عقیدہ رکھتا تھا، ان کو رب کہتا تھا۔ فدخلت، تو جب میں آپ کے پاس گیا، فلما نظر الیہ، جب امام نے میری طرف دیکھا تو کیا فرمایا، یا صالح ان واللہ عبید، کہ اللہ کی قسم ہم تو عبید ہیں، ہم تو بندے ہیں، مخلوقون، ہم تو مخلوق ہیں، لنا رب، ہمارا رب ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، لہذا تم ہمیں خالق نہ سمجھو، ہمیں تم مخلوق سمجھو، ہمیں تم مربوب سمجھو، ہمیں تم رب نہ سمجھو۔ تو یہاں پر بھی امام علیہ السلام نے اس کی بات سے برات کیا اختیار کی۔ اسی طریقے سے 5ویں حدیث ہے اس کتاب میں کہ یہاں پہ محمد بن ابی عمیر کی ہے، وہ کہتا ہے کہ قلت لابی عبداللہ علیہ السلام من زعم ابو ہارون المکفوف انک قلت له ان کنت ترید القدیم فذاک لا یدرکہ احد، کہ ابو ہارون یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس سے یہ کہا ہے کہ اگر تم قدیم ہستی کو چاہتے ہو تو لا یدرک احد، تو اس کو تو کوئی درک نہیں کر سکتا۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الَّذِي خَلَقَ وَرَزَقَ، اور اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم اس کو جانو کہ جس نے خلق کیا ہے اور جو رزق دیتا ہے، فَذَاكَ محمد بن علی، تو یہ محمد بن علی بیٹھے ہیں، تو تم اس کی طرف کیا جاؤ۔ تو وہ راویہ کے پوچھ رہا ہے کہ ابو ہارون تو یہ کہہ رہا ہے آپ سے کہ آپ نے جو ہے وہ خالق اور رازق خود اپنے اہل بیت کے گھرانے کو کہا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ امام نے فرمایا کہ کذب علیہ لعنت اللہ، کہ اس نے میرے اوپر جھوٹ بولا ہے، اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہو۔ واللہ، اللہ کی قسم، ما من خالق الا اللہ، کہ کوئی خالق نہیں ہے سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے۔ حق علی اللہ، اللہ کے اوپر حق بنتا ہے کہ ان یذیقنا الموت، کہ اللہ ہی ہمیں کیا موت دے۔ والذی لا یہلک هو اللہ خالق الخلق باری البریت، پھر امام نے السلام سارا فرمایا کہ وہ ذات ہے جو کبھی ہلاک نہیں ہوتی اور وہ سب کو کیا ہے خلق کرنے والی ہے۔ تو اس طریقے سے کیا ہے، اس طرح کی بہت ساری احادیث کیا ہے بحار الانوار میں، دیگر کتب میں محدثین نے جمع کی ہیں کہ جس میں واضح طور پہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ موقف اپنایا ہے کہ ہمیں رب نہ کہو، ہمیں خالق نہ کہو، ہمیں رازق نہ کہو، اور جو ہمیں رب سمجھے، ہمیں خالق سمجھے، ہمیں رب سمجھے، ہم ان لوگوں سے بری ہیں، تم لوگ بھی اس سے برات اختیار کرو۔ تو یہاں تک جو ہے وہ ہماری گفتگو توحید کے متعلق جاری ہے، اور کچھ درس انشاءاللہ مزید توحید کے متعلق ہوں گے، اس کے بعد پھر ہم اگلی گفتگو میں منتقل ہو جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔